ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائملی مل سکے۔ میری زندگی عجیب دوراہے سے گزر رہی تھی۔ ایک طرح کا ظلم ہی تھا۔ میں نان مسلم تھی اور میرے ماں باپ نے مجھے مندر میں چھوڑ دیا تھا۔ لاوارث، اور پھر لاوارث تو صرف ٹھوکروں کے لیے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے بری طرح استعمال کیا گیا تھا، غلط کا ٹھپا لگا کر۔ چھوٹی سی عمر میں بہت سے لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنتی رہی۔ جب تک میں نے اس سے زبردستی نکلنا نہیں چاہا، کسی نے مجھ پر رحم نہیں کیا۔ پھر میں ایسی جگہ پہنچی اور خود کو ہندو کی بجائے مسلم شو کیا۔ اپنا نام کرن بتا دیا۔ ایک لڑکا جو اپنی ماں کے غم میں وہاں آتا تھا اور اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ پھر اس کے اصرار پر شادی تو ہو گئی، لیکن شادی کی رات جب میں نے اسے اپنا نام کرن بتایا تھا اور اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنے دی تھی کہ میں کرن نہیں بلکہ ارچنا ہوں، اتنی بڑی بات چھپانا میری مجبوری تھی۔ وہ میری محبت میں اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ اس نے میرے بارے میں زیادہ کچھ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی اور مجھ سے نکاح کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے ماضی سے پوری طرح بے خبر تھا اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ وہ مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ میں پھولوں سے سجے ہوئے اس کمرے میں بیٹھ کر پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ ایک خوف تھا جو میرے سر پر سوار تھا، سچ کھل جانے کا خوف۔ احمر کے گھر پر کوئی عورت نہیں تھی، صرف اس کا باپ موجود تھا۔ شاید اگر کوئی عورت ہوتی تو میرا سچ بھانپ لیتی۔ احمر کی نظریں میری خوبصورت وجود پر جمی ہوئی تھی اور جن نگاہوں سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں گھبرا کر اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی۔ محبت بھرے کلمات تھے، کہتے وہ میرے قریب آیا اور آہستہ آہستہ مجھ سے اپنا حق وصول کرنے لگا، اور جیسے ہی اس نے میرے لباس کو میرے تن سے جدا کیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے آگے جو کچھ ہوا وہ لفظوں میں بیان کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میں زاروں کے تار رو رہی تھی۔ میری بد نصیبی نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ کچھ ہی دیر میں احمر آواز دیکھ کر اپنے باپ کو بھی کمرے میں بلا لیا تھا، اور اس کے بعد ان دونوں باپ بیٹوں نے مل کر ساری رات میرا نام ارچنا ہے۔ میرا تعلق ہندوؤں کی نچلی ذات سے ہے۔ آج سے 3 ماہ پہلے کی بات ہے۔ چاند رات تھی، میں برہنہ حالت میں بستر پر پڑی تھی اور میرا خوبصورت وجود بے لباس تھا۔ میری ساڑی بستر سے نیچے پڑی ہوئی تھی اور شکن آلود بستر چیخ چیخ کر میری بربادی کی گواہی دے رہا تھا۔ میرا زخمی وجود ایسے لگتا تھا جیسے ہوا میں معلق ہو چکا ہو۔ مجھ پر بہت سے ستم ڈھانے گئے تھے کہ میں اپنے جسم کو جنبش دینے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ یہ زبردستی رات میرے لیے اماوس کی رات ثابت ہوئی تھی۔ میری زندگی میں گھنگور گھٹا چھا گئی تھی۔ قطرہ قطرہ میں پوری طرح لٹ چکی تھی، اور پھر دور کہیں سے اذانوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑی تو وہ آنسو جو رات بھر میری آنکھوں میں ٹھہرے رہے تھے، پل بھر میں ہی میرے گالوں سے ہوتے ہوئے تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ سب پہلی دفعہ ہوا تھا، لیکن میرے لیے تو یہ پہلی بار ہی ہوا تھا۔ جیسے ہی مندر کے گھنٹے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور صبح کی کرنیں تیزی سے چڑھنے لگی تھی، اور میں اپنے آپ کو اب تک سمیٹ نہیں پائی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور ایک کرخت آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ ارچنا، کب تک یہیں پڑی رہے گی؟ جلدی سے نہا دھو کر ساڑی لپیٹ اور باہر آ جا، پوجا کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ میں نے جلدی سے بستر پر پڑی چادر کو اپنے برہنہ وجود پر ڈالا اور قہر آلود نظروں سے اسے بوڑھے پجاری کو دیکھا، جو میرے سامنے کھڑا مجھے برہنہ دیکھنے کے باوجود بھی ایسے حکم سنا رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میری آنکھوں کی تپش کو محسوس کرتے ہی وہ مسکرایا اور کہنے لگا، ارچنا دیوی جی کو خوش کرنے کے لیے ایسا تو کرنا ہی پڑتا ہے، اور تجھے اپنا وچن نبھانا تو ہوگا، آخر کو تو دیوداسی ہے اور دیوداسیوں کی قسمت ایسی ہی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تو مسکراتا باہر نکل گیا تھا، لیکن میرے دل میں ایک آگ لگا گیا تھا۔ 11 سال کی عمر میں ہی مجھے دیوداسی بنا دیا گیا تھا۔ مجھ سے میرا بچپن، میری زندگی، سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ میں نے بے دردی سے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو اپنی کلائیوں کی پشت سے رگڑ کر ڈالا اور خود کو دیوار پر لگے آئینے میں دیکھا، جہاں میرا وجود میرے لیے گالی بنا ہوا تھا۔ کبھی کبھی خوبصورتی انسان کے لیے بدبختی بن جاتی ہے، اور میری خوبصورتی بھی ایسے ہی بدبختی تھی جو میرے لیے سیاہ نصیب لے کر آئی تھی۔ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ایک مسکراہٹ میرے چہرے پر آ گئی تھی، اور یہ زہر میرے وجود کی ایک ایک رگ میں بھر چکا تھا۔ مرے مرے قدموں سے میں اپنی ساڑی اٹھائے حمام خانے میں پہنچ گئی۔ شاید یہی میری قسمت تھی۔ ایک دفعہ پھر میں سفید ساڑی زیبتن کر کے کالی ماں کے چرنوں میں پہنچ چکی تھی۔ یہ سفید ساڑی اس بات کی علامت تھی کہ میرا واسطہ صرف کالی ماں سے ہی ہے۔ میں ان کی دیوداسی ہوں اور زندگی بھر میرا کوئی حق نہیں۔ ایک بات صرف اتنی نہیں تھی، بلکہ کالی ماں کی خوش کرنے کے لیے مجھے ہر رات 40 سال کے بوڑھے عمر کے ایسے مردوں کے ساتھ گزارنی پڑتی، جب بدلے میں کالی ماں کو بہت سا زیور اور روپیہ چڑھا کر جاتے
اور اسے خدمت کا نام دیا جاتا۔ میں روز کی طرح اپنے پیروں میں گھنگرو سجا لیتی اور کالی ماں کے آگے اپنا رقص پیش کرنے لگتی۔ گھنگروں کی جھنکار اور تبلے کی تھاپ پر آنکھیں بند کر کے میں دیوانہ وار ناچ رہی تھی۔ میری برہنہ لچکتی کمر پر، تھرکتے پیروں پر وہاں موجود لوگوں اور پجاریوں کی نظریں ٹکی ہوئی تھی، لیکن مجھے نظروں کی تپش کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں بس خاک میں مل جانا چاہتی تھی۔ گزری رات کا ایک ایک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے تھا اور میرے وجود کو کچوکے لگا رہا تھا، لیکن وہاں موجود ہر شخص میرے اندر کی اضطراب کو جانے بغیر میری قسمت کو سراہ رہا تھا۔ رقص کرتے کرتے میرا آنچل ڈھلک گیا تھا۔ میرا دمکتا وجود، اس کی رنائیاں سب کی نگاہوں کا محور بنی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں نے دنیا کے بے نیاز تھی۔ مجھے اب کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ دنیا کی نظروں میں بڑی خوش قسمت تھی کہ مجھے کالی ماں کا ساتھ ملا تھا۔ مجھے دیوداسی ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا، لیکن یہ بات تو میں ہی جانتی تھی کہ یہ شرف کیسی ذلت کا باعث بنا ہوا تھا۔ میں نچلی ذات سے تھی اور اسی لیے میرے باپ نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے مجھے دیوداسی بنا دیا تھا، اور لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ میری قسمت کا چمکتا ہوا ستارہ ہے جو مجھے ایسا نصیب ملا ہے۔ گھنٹہ بھر آنکھیں بند کر کے ناچتے ناچتے بے حال ہو گئی تھی۔ میں کالی ماں کے چرنوں میں گر پڑی تھی۔ درد میری برداشت سے باہر تھا اور میری آنکھوں سے بہتے آنسو کالی ماں کے چرنوں میں گر کر بے مول ہو رہے تھے، اور وہاں موجود لوگ مجھ سے اس قدر متاثر ہو گئے تھے کہ ہر کوئی میرے گن گا رہا تھا۔ سست رفتاری سے یہ دن بھی گزر گیا تھا اور شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میرے وجود میں گہرے سناٹے اتر رہے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج کی رات پھر میری بولی لگائی جائے گی۔ کالی ماں کے نام پر میرے وجود کو سودا کیا جائے گا، اور یہ کہہ کر مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا جائے گا کہ یہ میرا کرتو ہے، اس سے میری کالی ماں خوش ہوگی۔ 15 برس کی عمر میں اب تک میں نہ جانے کتنی دفعہ اپنا آپ لٹا چکی تھی، لیکن ہر رات ہی مجھے ایسی ذلت محسوس ہوتی جیسے یہ میری بربادی کی پہلی رات ہو۔ مجھے تو اتنی ہمت بھی باقی نہیں بچی تھی کہ اب آگے اپنے آپ کو کسی طرح لٹا پاتی۔ میرا دل باغی ہونے لگا تھا۔ مجھے یہ سب ریتی رواج برداشت نہیں ہوتے تھے۔ میں بھی اپنی عمر کی دوسری لڑکیوں کی طرح ایک آسان زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ کھیل کود اور پڑھائی پر میرا بھی حق تھا، لیکن مجھے ان تمام حقوق سے دستبردار کر دیا گیا تھا۔ مجھے معتبر بنا کر مندر میں کسی مورت کی طرح ہی سجا دیا گیا تھا۔ مندر میں آنے والے لوگ نہ صرف میری عزت کرتے بلکہ میرے پیروں میں اپنا ماتھا ٹیک کر دیتے، پھر اپنی عرضیاں میرے آگے رکھتے اور مجھے کہتے کہ میں انہیں کالی ماں کے سامنے پیش کروں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں زور زور سے کہہ کے لگ جاؤں، ان لوگوں کو کہوں کہ اگر میری عرضی قبول ہونی ہوتی تو سب سے پہلے میں اپنے حق میں ہی نہ عرضی پیش کر دیتی، مگر میں یہ سب ہرگز نہیں کہہ سکتی تھی۔ پجاری ہر وقت میرے آگے پیچھے رہتے، ان کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوتی، اور کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا جیسے ان کی نظروں میں میرے لیے ہوس ہو، اور ایک رات میرا یہ شک صحیح ثابت ہوا۔ اس رات آیا تو بڑے پجاری نے مجھے پھر بھی اپنے کمرے میں بھیج دیا، جہاں میں ہر رات جاتی تھی، اور پھر کچھ دیر میں وہ خود پیچھے چلے آئے اور انہیں دیکھ کر میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ میرے قریب آتے ہی انہوں نے میری طرف یوں بڑھے، میں خوف سے کانپنے لگی۔ انہوں نے میری ساڑی کو میرے وجود سے جدا کیا اور مجھے ایسا لگا کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ اب تو مجھے بھکتی اور کرتے ہوئے کئی کہانیاں سنا کر مجھ سے یہ سب کروایا جاتا تھا، لیکن بڑے پجاری کا رات کو میرے ساتھ اس کمرے میں ہونا مجھے کچھ اور ہی بارآور کرا رہا تھا۔ میں نے ایک زوردار دھکا بڑے پجاری کو دیا تھا۔ وہ غصے میں مجھے گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگے، تو 10 سال کی تھی جب تیرا باپ غربت سے تنگ آ کر تجھے مندر کی سیڑھیوں پر چھوڑ کر چلا گیا تھا، دیوداسی بنایا تجھے، معاشرے میں عزت کا مقام دلوایا، اور آج تم مجھ پر تھوکتی ہے؟ تیری اوقات ہی کیا ہے؟ اگر میں چاہوں تو تجھے زندہ درگور کروا دوں۔ یہ جتنے لوگ اس مندر کی سیڑھیوں پر آتے ہیں نا، یہ سب میرے حکم کے غلام ہیں۔ اگر میں انہیں کہوں کہ تجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں تو یہ لوگ کبھی بھی میری بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں نے بڑے پجاری کے غضب کو للکارا تھا۔ وہ بھوکے شیر کی طرح مجھ پر حملہ آور ہو گئے تھے، اور وہ رات ہر رات سے زیادہ بھیانک ثابت ہوئی تھی۔ مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد وہ شخص بستر کی دوسری جانب سکون کی نیند سو رہا تھا، اور میں سینے میں آگ دبائے بستر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میرا برہنہ وجود چادر میں لپٹا ہوا تھا اور میری آنکھوں سے انگارے ٹپک رہے تھے۔ کب تک مجھے یہی سب کچھ برداشت کرنا تھا؟ سوچ سوچ کر میرا سر پھٹنے لگا تھا۔ جو سچ رات میرے سامنے آیا تھا اسے جان کر میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ یہ سب کچھ کالی ماں کی بھکتی کے لیے نہیں بلکہ پجاری جی کی تمام خواہشوں کے لیے رچایا جانے والا ایک کھیل تھا۔ جو زیور کالی ماں کے لیے دیا جاتا اس میں سے آدھے سے زیادہ تو بڑے پجاری پار لگا لیا کرتے تھے، اور مجھے دیوداسی بنانے کے نام پر وہ مجھ سے جسم فروشی جیسا کام کروا رہے تھے۔ غرور کے نشے میں چور پجاری جی نے اس بات کا اعتراف میرے سامنے کیا تھا، اور یہ سچ جانتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں مزید پجاری تھی کہ ہوس کا شکارہ نہیں ہوں گی۔ میں دنیا کے سامنے ان کا سچ ضرور لاؤں گی، کیسے وہ ہماری بھگوانوں اور ماؤں کو استعمال کر کے سب کی نظروں میں دھول چھونک رہے تھے۔
میں نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا تھا، مجھے دنیا کو بتانا تھا کہ ایک دیوداسی اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، دھرم کے نام پر اسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلی صبح میں نے ایسا ہی کیا۔ صبح کی روشنی ہوتے لوگوں کا ایک ہجوم سا جمع ہو جاتا اور ہر کوئی اپنی اپنی مراد ایک کالی ماں کے چرنوں میں ماتھا ٹیکنے چلا آتا۔ میں مندر کی سب سے اونچی جگہ پر چڑھ گئی جہاں سے مجھے تقریباً سبھی لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ مندر کی سیڑھیوں پر ناریل پھوڑ رہے تھے اور کچھ گھنٹہ بھر بجا کر اندر آ رہے تھے۔ میری گہری سانس بھری اور پھر سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے آخری فیصلہ کیا اور سب کو ایک ہی سانس میں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں 15 سال کی جوانی لڑکی تھی اور کوئی مجھے بہت عقیدت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے اس طرح متوجہ کرنے پر سب کی نظروں میں سوال نظر آ رہے تھے۔ یہ میرے لیے سب سے مشکل مرحلہ تھا، لیکن میری ذرا سی چونک پاتال میں دھکیل سکتی تھی مجھے۔ میں نے اپنی طرف سے بہتر لفظوں کا چناؤ کیا اور لوگوں کو کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں اس مندر کے بڑے پجاری کیا کرتے ہیں؟ کالی ماں کی خدمت کے نام پر انہوں نے کیسا دھندا رچایا ہوا ہے۔ میری اس بات پر وہاں کے لوگوں میں کھلبلی سی مچ گئی۔ ہر کوئی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور کہا کہ میں دیوداسی نہیں ہوں بلکہ ایک جسم فروش ہوں، کیونکہ مجھے پجاری جی نے اس کام کے لیے استعمال کیا ہے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ مجمع میں ایک شور سا برپا ہو گیا۔ ہر کوئی مجھے برا بھلا کہنے لگا کہ میں دیوداسی ہو کر خود کو جسم فروش عورتوں کے کیسے ملا سکتی ہوں۔ ہر کوئی مجھے حقارت سے دیکھنے لگا۔ اب میں نے ہمت کر کے سب سے کہا کہ پنڈت جی ہر رات مجھے کسی نہ کسی کے بستر پر یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں کہ اس طرح ماتا جی خوش ہوں گی، لیکن کل رات تو وہ خود ہی بستر تک چلے آئے اور کہنے لگے آج کوئی اور گاہک نہیں آیا تو مجھے ہی خوش کرتے۔ آپ ہی بتائیں، اگر میں دیوداسی ہوں تو پنڈت جی کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ میری آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرے؟ میری بات سننے کے بعد عجیب سی ہلچل شروع ہو گئی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتے یا میری بات پہ رد عمل ظاہر کرتے، پنڈت جی وہیں آ گئے۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے یہ دیوداسی پاگل ہو گئی ہے، دراصل اسے آزادی چاہیے کیونکہ یہ کالی ماں کا بہت سا پیسہ اور زیورات لوٹ چکی ہے اور اسی لیے اب اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، ورنہ یہ پچھلے 5 سال سے اسی منظر میں ہے۔ آج تک کیوں اسے مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ اب دوسری لڑکیوں کی طرح زندگی گزارنی ہے اور یہ یہاں سے بھاگنے کے لیے مجھ پر الزام تراشی کر رہی ہے۔ پنڈت جی کہنے لگے کہ ایسی لڑکیوں کو تو زندہ دفن کر دینا چاہیے جو ہمارے دھرم کے پنڈت کے بارے میں ایسی باتیں کرے۔ پنڈت تو خود بھگوان سمان ہوتا ہے، دن رات بھگوان کی خدمت کرنے والا ہر انسان ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا اتنا کہنا تھا کہ لوگوں نے مجھ پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ جس کے ہاتھ جو لگا جو بھی تھا اس نے مجھ پر مارنا شروع کر دیا، بنا یہ سوچے سمجھے کہ میری کوئی غلطی ہے یا نہیں۔ میں اپنا سچ پوری طرح لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کر پائی تھی اور میرے خلاف فیصلہ آ چکا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اور جب میں لوگوں کے غصے کی تاب نہ لا سکی اور وہاں سے اتری اور بھاگتی چلی گئی، لوگوں کا منتشر ہجوم میرے پیچھے پیچھے تھا، سب میرے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ میں اندھا دھند دوڑتی چلی جا رہی تھی، کبھی کسی گلی میں چھپ کر تو کبھی کسی کی نظروں میں دھول جھونک کر۔ میں اس قدر دوڑی تھی کہ راستوں کی پہچان بھی نہ رہی تھی، میرے پیر زخمی ہو چکے تھے اور میرا وجود بے حال تھا۔ میرے لیے تو سانس لینا بھی مشکل تھا، آگے کھائی تھی تو پیچھے کنواں۔ ماں باپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا جب میں صرف 10 سال کی تھی، نہ ہی مجھے اب ان کے گھر کا معلوم تھا اور نہ ہی ان میں سے کوئی امید، اور بھاگتے بھاگتے پھر ایسی جگہ پر پہنچی جہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ میں لوگوں کی اس بھیڑ میں اپنے آپ کو آسانی سے چھپا سکوں گی، اور اسی لیے وہ سیڑھیاں چڑھتی ہی چلی گئی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ پھر اوپر پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ بری طرح چادریں لیے بڑی بڑی کھڑے تھے اور ایک قبر پر اس چادروں کو چڑھایا جا رہا تھا۔ کوئی عقیدت سے پھول نچھاور کر رہا تھا تو کوئی ہاتھ اٹھائے دعا میں مشغول۔ میں پہلی دفعہ مندر سے نکل کر کسی ایسی جگہ آئی تھی، اسی لیے میرے لیے سب کچھ بالکل الگ اور عجیب سا تھا۔ آج تک میں نے کالی ماں کے سوا دیکھا ہی کیا تھا۔ وہاں کچھ عورتیں کونے سے لگ کر بیٹھی ہوئی تھیں، میں بھی ان کے درمیان بیٹھتی چلی گئی۔ ایک عجیب سا ماحول اور سکون تھا جو اس جگہ مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہاں ایک عورت نے دیکھا تو میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے، میرا سر ڈھکا ہوا نہیں ہے، تو اس نے خود ہی ایک کالی چادر میرے سر پر ڈال دی اور میں نے جلدی سے اس چادر میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ میں صبح کے وقت اس جگہ آئی تھی اور ہر کوئی اسے مزار کہہ رہا تھا۔ نہ جانے یہ کس کا مزار تھا، لیکن لوگوں کا رویہ ان کی عقیدت بتا رہی تھی کہ یہاں دفن ہونے والا شخص کوئی بہت بڑا بزرگ ہوگا۔ میں بھی وہاں لوگوں میں موجود عورتوں کے ساتھ بیٹھی رہی۔ دوپہر کا وقت ہوا تو لنگر کے نام پر کچھ چاول ایک پتے پر رکھ کر ہمارے ہاتھ میں رکھے گئے اور یوں مجھے کھانا بھی نصیب ہو گیا۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی اور رات کے وقت بھی وہاں لنگر کیا گیا تھا اور مجھے کھانے کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ البتہ اس بات کا دکھ ضرور تھا کہ میرے اپنوں نے میری ایک بات نہیں سنی تھی، کسی نے مجھ پر یقین نہیں کیا تھا۔ ہر کسی کے لیے پنڈت جی قابل بھروسہ تھے اور میں کچھ بھی نہیں۔ رات کے وقت بھی مزار پر روشنیاں تھیں اور پتہ چلا کہ یہاں کوئی عرس جاری ہے، اس لیے راتوں کو بھی لوگ آتے رہتے ہیں۔ قدرت نے مجھے ایک صحیح پناہ گاہ دے دی تھی، مجھے جہاں اپنی عزت کے لٹ جانے کا خوف نہیں تھا۔ یہاں پہ ہر کوئی اپنے آپ میں مگن تھا، گم تھا، کسی نے ایک میلی نظر بھی مجھ پر نہیں ڈالی تھی۔ برابر میں بیٹھی ایک بڑی عمر کی عورت مجھے بتانے لگی کہ وہ 1 سال سے یہیں رہتی ہے۔ پہلے اس کی طبیعت خراب رہتی تھی، لیکن جب سے اس جگہ آئی ہے اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے
اور اسی لیے وہ واپس اپنے گھر نہیں گئی۔ پوچھا کہ اگر میں بھی یہیں بیٹھی رہنا چاہوں تو؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی، فکر نہ کرو، کوئی نہیں نکالتا، تم رہ سکتی ہو، لیکن تم مسلمان تو نہیں لگتی، تم کون ہو؟ اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہو کیا؟ اور اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ میں پہچان چھپا لوں۔ مسلمانوں کے بازار میں بیٹھ کر خود کو ہندو دیوتا نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے میں نے اسی وقت اپنا نام کرن لکھ لیا اور اس عورت کو بھی یہی بتایا کہ میں کرن ہوں اور میرے ماں باپ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ آئی ہوں۔ میرا نام سننے کے بعد اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور وہیں مزار پر دن گزارنے لگی میں، اور تبھی مزار پر آتے جاتے ایک شخص کی نظر مجھ پر پڑی تھی۔ وہ ایک مسلمان لڑکا تھا، اس کی ماں کا کچھ وقت پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ وہ اپنے غم کو بھلانے کے لیے اکثر مزار کی سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کو مجھ سے محبت ہو گئی۔ وہ کافی دنوں سے مجھے یہاں دیکھ رہا تھا اور پھر ایک دن اس نے میرے بارے میں معلومات کی تو اسے بھی وہی پتہ چلا جو یہاں آ کر میں نے سب کو بتایا تھا، کہ میں ایک مسلمان لڑکی ہوں اور اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں بیٹھی ہوں۔ وہ لڑکا وہاں تنہا تھا اور اپنی زندگی میں کسی ساتھی کو چاہتا تھا۔ اس نے خود مجھ سے شادی کی پیشکش کی اور میرے انکار کے باوجود بھی وہ میرے پیچھے لگا رہا، اور پھر میں نے سوچا کہ اس طرح مجھے بھی ایک سائبان میسر آ جائے گا۔ ویسے بھی اپنے دھرم سے میرا دل اچاٹ ہو چکا تھا، خاص کر پنڈت جی کی وجہ سے۔ کافی دنوں بعد جب وہ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹا تو میں اس کے جذبات کے آگے ہار گئی اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ بازار کے ساتھ ہی بنی مسجد میں ہم دونوں کا سادگی سے نکاح ہو گیا اور وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ میں نے بنا جان پہچان ایک لڑکے سے شادی کر لی تھی اور اسی لیے بہت زیادہ تذبذب کا شکار تھی کہ نہ جانے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شادی کی رات احمد مجھ پر اپنے جذبات الٹاتے ہوئے دیوانہ ہونے لگا، اور جیسے ہی اس نے میرے لباس کو میرے تن سے جدا کرنا چاہا، اس کی نظر میرے بازو پر جلے نشان پر پڑ گئی، جو ہندو دھرم کا خاص نشان تھا، جسے دیوداسی بننے پر میرے ہاتھ پر بنایا گیا تھا۔ جیسے ہی احمد کی نظر اس نشان پر پڑی، وہ سکتے میں آ گیا اور میں خود بھی حیران و پریشان تھی، کیونکہ میں اس بات کو بھول چکی تھی کہ میرے جسم پر ایک ایسا نشان بھی کوئی ہے جو میری شناخت کو ظاہر کر دے گا۔ بعد میں فوراً ہی میرے وجود پر لباس پھینکا اور اپنے والد کو آواز دے کر بلایا۔ احمد کے والد پریشانی کے عالم میں کھڑے، نہ جانے ان کے درمیان کیا بات ہو گئی۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہوں۔ پہلے تو وہ ہکا بکا رہ گیا، پھر جب وہ مجھ سے میری سچائی پوچھی تو میں نے روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتا دیا اور کچھ نہیں چھپایا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا سچ جاننے کے بعد وہ لوگ مجھے پتھر ماریں گے، دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیں گے اور چیخ چیخ کر دنیا کو میری سچائی بتائیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ساری رات احمد اور اس کے والد نے مجھے بہت محبت سے سمجھایا تھا کہ زندگی کسی صحیح راستے پر چل کر ہی گزارنی جا سکتی ہے، اور اگر تم اپنے دھرم کو چھوڑ کر مسلمان ہونا چاہتی ہو تو ہم تمہیں اسلام کے بارے میں سب کچھ بتا سکتے ہیں، لیکن تمہیں خود سے عہد کرنا ہوگا کہ تم ثابت قدم رہو گی، اور اگر مسلمان ہوگی تو تمہارا اور احمد کا نکاح دوبارہ ہو جائے گا اور تم لوگ ایک اچھی زندگی گزار سکو گے۔ اور اگر تم ہندو رہنا چاہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پھر اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ تمہاری اور احمد کی شادی بھی باطل ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں غیر مذہب لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ میں نے ان کے کچھ وقت مانگا، پھر ان کے گھر میں رہتے ہوئے یہ آہستہ آہستہ مذہب کی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی، اور جیسے جیسے دن گزرنے لگے تھے مجھے احساس ہوا تھا کہ عورت کے لیے جتنا تحفظ و عزت اسلام میں ہے، اتنا کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ کچھ ہی ہفتے کے بعد میں پوری طرح مسلمان ہو چکی تھی اور میرا نام کرن کی بجائے عائشہ رکھ دیا گیا۔ احمد اور میرا نکاح دوبارہ سے پڑھایا گیا تھا۔ میرے جسم پر موجود ہندو دھرم کا وہ خاص نشان بھی میں نے خود ہی پوری طرح جلا کر ختم کر دیا تھا۔ آج میں ایک مسلمان لڑکی ہوں۔ یہ سب صرف اس لیے ہے کیونکہ میں نے غلط قدم کے خلاف قدم اٹھایا تھا، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو خاموشی سے قبول کرنے کے بجائے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہا تھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ دیا۔ جو لوگ حق کی لڑائی لڑتے ہیں بس ایک نہ ایک دن وہ کامیاب ہو ہی جاتے ہیں۔ خود پر ظلم کی بجائے آواز اٹھانی چاہیے۔ جو خود کے لیے کچھ نہیں کرتے ان کے لیے دوسرے بھی خاموش رہتے ہیں۔